الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہے آج کی نظم کا عنوان سکینہ، ہے آج کی نظم کا عنوان سکینہ. خود جس میں رسالت کے لیے جان سکینہ، کربل کے محمد کا ہے قرآن، سکینہ
قرآن سکینہ دنیا بھی سکینہ تجھے جان سکینہ دنیا بھی سکینہ تجھے جان سکینہ شبیر کے آئین کا ہے آئین سکینہ شبیر کے آئین کا ہے آئین سکینہ قرآن سیادت میں ہے یاسین سکینہ قرآن سیادت میں ہے یاسین سکینہ زینب کی حویلی کی بھی تزئین سکینہ زینب کی حویلی کی بھی تزئین سکینہ عباس دعا ہے مگر آمین سکینہ عباس دعا ہے مگر آمین سکینہ تقدیر کے تانے کہیں بنتی ہے سکینہ تقدیر کے تانے کہیں بنتی ہے سکینہ آواز تو دے آج بھی سنتی ہے سکینہ آواز تو دے آج بھی سنتی ہے سکینہ ایک بار بھی مت سوچنا کم سل ہے سکینہ ایک بار بھی مت سوچنا کم سل ہے سکینہ خود فاطمہ زہرا کی بھی ہم سل ہے سکینہ تجھی سے ہی سکون میں ہے میرا صدر سکینہ تجھے سے ہی سکون میں ہے میرا صدر سکینہ آلام کی راتوں میں شب قدر سکینہ آلام کی راتوں میں شب قدر سکینہ شبیر کے گر نور کی ہے
سکینہ شبیر کے گھر نور کی بارش ہے سکینہ توحید کی بے مثال نگارش ہے سکینہ توحید کی بے مثال نگارش ہے سکینہ شبیر پہ غازی کی سفارش ہے سکینہ شبیر پہ غازی کی ہے سفارش سکینہ دربار میں تیرے یہ گزارش ہے سکینہ دربار میں تیرے یہ سفارش ہے سکینہ دربار میں تیرے یہ گزارش ہے سکینہ جب حشر میں عالم تیرے قدموں میں پڑا ہو جب حشر میں عالم تیرے قدموں میں پڑا ہو شوکت بھی کہیں تیرے غلاموں میں کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد سیدہ رقیہ بنت حسین ابن علی علیہ السلام المعروف بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات سانو سب نو محبت اہل بیت عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دا جو موضوع ہے وہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام دی چھوٹی بیٹی لاڈلی شہزادی جنہ دا نام رقیہ ہے اور لقب سکینہ عطا کیتا گیا ہے اور جڑی امام پاک دی شہزادی پورے سفر دے وچ اپنے باپ دے نال رہی ہے۔ 20 رجب المرجب نو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، بعد نے 5 سال عمر بیان فرمائی ہے، بعد نے 4 سال بیان فرمائی ہے، کسے نے 6 سال بیان فرمائی ہے۔ اتنی عمر دی بیٹی ہے، باپ مدینیوں چلیا ہے باپ دے نال نے، باپ مکیوں چلیا باپ دے نال نے، پھر کربلا دے میدان دے وچ آ کے جس وقت اہل بیت علیہ السلام نے اپنے خیمے لگائے نے آپ اس وقت بھی نال نے۔ جس وقت 7 محرم الحرام نو اہل بیت دے واسطے پانی بند کر دیتا گیا اس وقت بھی اپنے باپ دے نال نے، اور جتنے بھی بچے نے انہاں دی سربراہی کر رہی نے۔
سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ نے 7ویں بھی ویکھی، 8ویں بھی ویکھی، 9ویں بھی ویکھی، اور 10ویں محرم الحرام دا جو دن ہے اس دا بھی نظارہ فرمایا۔ اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ دی اپنے باپ حسین دے نال کس قدر محبت ہے، کس قدر پیار ہے کہ سکینہ دا معنی ہوتا ہے سکون دین والی چیز، ایسی شے کہ جیڑی سکون دے وے۔ خلق کائنات جدو کسے مومن تے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جدو مومنین تے اپنی خوشی دا اظہار فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ تعالیٰ مومنہ دی اذان وے کہ خوش ہویا، اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے اتے اپنی رحمت دا نزول فرمایا، اور اس رحمت نو نام سکینہ دا عطا فرمایا۔ کہ ایسی رحمت جیڑی انسان نو مومن نو سکون عطا کر دے وے، بے غم کر دے وے، بے دکھ کر دے وے، خوش و خرم کر دے وے، اس نو سکینہ آکھیا جاندہ ہے، سکون دین والی۔ نام رقیہ ہے، باپ نے بیٹی دا نام سکینہ رکھ لیا ہے، کیونکہ جس وقت باپ بیٹی نو ویکھدا ہے باپ دے دل نو سکون آ جاندہ ہے۔ اور امام پاک فرماندے نے کہ اگر سکینہ گھر وچ نہ ہوئے تو مینوں گھر چنگا نہیں لگدا۔ اور اگر کدے ایسا ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام گھر میں تشریف لان اور سیدہ سکینہ نہ ہون تو آپ پوچھتے ہیں کہ سکینہ کتھے ہے؟ سکینہ نو بلاندے نے، پیار کردے نے، اور سیدہ سکینہ امام حسین علیہ السلام دی وہ لاڈلی شہزادی ہے جیڑی باپ دے سینے تے جا کے سوندی ہے۔ جس وقت سونا ہے تو اپنے باپ دے سینے تے سینہ لگا کے نیند نہیں آندی سیدہ سکینہ نو باپ تو بغیر۔ مصائب دا ایک پہاڑ ہے اگر میں اس نو بیان کراں، لیکن سیدہ سکینہ نے اس پہاڑ نو برداشت فرمایا ہے۔ 7 محرم الحرام نو جس وقت پانی بند ہویا ہے، سیدہ سکینہ نے پیاسیاں بچیاں نو ویکھیا، اور حضرت عباس علمدار انہاں دے نال ایک انوکھی محبت ہے۔ جس وقت پانی بند ہو گیا، جو خیمے وچ موجود سی وہ پانی ختم ہو گیا، اب پانی دا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، بچے پیاس دے نال بلک رہے نے، بڑیاں نو بھی پیاس لگی ہے، لیکن بچیاں دی پیاس دی ایک شدت وکھری ہے۔ اور جس وقت سیدہ سکینہ نے بچیاں نو ویکھیا تو مجبور ہو گئیاں نے پانی منگن دے واسطے، حالانکہ بہت بڑی صابرہ نے، بہت بڑا صبر فرمان والیاں نے علی اصغر نو ویکھیا پیاسا تڑپدا پیا ہے، اور بھی بچے نے جنہاں نو ویکھیا، تو بالآخر میدان کارساز اہل بیت علیہ السلام دیا قربانیاں پیش کیتیاں جا رہی نے، اور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام دے لشکر دے علمدار نے۔ علمدار اس نو کیا جاندہ ہے جن دے ہاتھ دے وچ جھنڈا ہوئے، اور ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ جب تک جھنڈا بلند رہے تب تک جنگ جاری رہندی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجے جنگ لڑن والے موجود نے، اور اگر کسی جماعت دا جھنڈا نیچے گر جائے، جھک جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہاں دے وچ جنگ لڑن والا کوئی نہیں رہ گیا، اور اس جو جماعت ہے اس نو شکست ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نو علمدار بنایا گیا ہے جنہاں دے ہاتھ دے وچ حسین دا جھنڈا ہے۔ سیدہ سکینہ دا حضرت عباس علمدار دے نال ایک وکھرا پیار ہے، کیونکہ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام دے سگے بھائی نہیں نے،
امام حسین علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لخت جگر نے اور آپ دے بیٹے امام حسن اور امام حسین نے، اور حضرت عباس ام البنین دے بیٹے نے۔ ام البنین مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دی بیوی نے، اور ام البنین اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ انہاں نو جنیاں اولاداں ہوئیاں نے بیٹے ہی پیدا ہوئے نے، اس واسطے آپ نے فرمایا جاندہ ہے کہ اے بیٹیاں دی ماں ہے، اور ام البنین او ماں ہے جس سے 4 بیٹے نے اور چاروں کربلا دے میدان شہید ہوئے نے۔ اور جس وقت قافلہ اہل بیت واپس گیا تو ماں نے پوچھا کہ مینوں دسو کہ میرا عباس کیویں شہید ہویا ہے، سارے دا پوچھا کہ میرا فلاں کیویں شہید ہویا، فلاں کیویں شہید ہویا۔ حضرت عباس اتنے جوان نے، اگر گھوڑے تے سوار ہوندے نے پاؤں زمین دے نہ لگدے نے، اتنے جوان نے، آپ نو جنگ کرن دی اجازت نہیں دیتی گئی۔ جس وقت ماں نو دسیا گیا کہ تیرا باپ اس حال شہید، تیرا بیٹا اس طرح شہید ہویا ہے، ماں اپنے بیٹے دی شہادت نو سن کے اس کا وصال ہو گیا ہے، اپنی جان مالک حقیقی دی بارگاہ پیش کر دیتی، بیٹے دی شہادت سن کے کہ میرا بیٹا اتنی دردناک اس نو شہادت دیتی گئی ہے۔ اور حضرت عباس دے نال سیدہ سکینہ، چونکہ ساڈا موضوع سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے، آپ دا ایسا پیار ہے کہ سیدہ سکینہ نے کبھی حضرت عباس دی بارگاہ میں کوئی سوال یا خواہش کیتی ہوئے اور ایسا کدے نہیں ہویا حضرت عباس نے پورا نہ کیتا ہوئے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام دا گھر علیحدہ ہے، مدینہ طیبہ دے وچ حضرت عباس علمدار دا گھر علیحدہ ہے، اور آپ جس وقت گلی وچ گزردے نے، بازار وچ گزردے نے، اگر آپ اندر نہیں آ سکتے تو دیوار تو آپ نے ویکھ کے آپ نے فرمانا میری سکینہ نو کوئی پریشانی تا نہیں ہے، ایسی محبت سے سیدہ سکینہ دے نال۔ آج سختی ہے، میدان ہے، کربلا دا میدان ہے، پیاس دی شدت ہے، سیدہ سکینہ نے پچھلی زندگی نے ویکھدے آیا حضرت عباس علمدار دی بارگاہ وچ آئیاں نے، کہندیاں نے چچا میں تہاڈی بارگاہ وچ آئیاں کہ تسی بچیاں دے واسطے پانی لے آو۔ حضرت عباس علمدار آپ نے فرمایا کہ مینوں اجازت نہیں مل رہی، لیکن میں امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ وچ جا کے عرض کرنا، اگر اجازت مل گئی تو میں ضرور جاواں گا۔ امام پاک نے اجازت نہیں عطا فرمائی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تو ساڈا علمدار ہے، اگر تو بھی چلا گیا تو ساڈا علم کس نے اٹھانا ہے۔ لیکن آپ واپس آئے نے سیدہ سکینہ دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردے نے، اے سیدہ تیرا باپ نہیں من رہا، اپنے باپ نو راضی تو کر لے، پانی لین دے واسطے میں چلا جاواں گا۔ اور سیدہ سکینہ ایسے باپ دی بیٹی ہے، ایسی لاڈلی بیٹی ہے کہ امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ وچ جس وقت جا کے بیٹی نے درخواست کیتی ہے کہ میرے چچا نو اجازت دیتی جاوے، امام نے مجبور ہو کے اجازت عطا فرما دیتی ہے، بیٹی نو منع نہیں کر سکے۔ لیکن پھر سیدہ سکینہ نے اپنی نظران دے سامنے او منظر بھی ویکھیا، جدو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا دا چچا روانہ ہویا پانی لین دے واسطے، حضرت عباس اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے نے، گھوڑا دوڑایا، کوئی یزیدی صاحب نے نہ ٹک سکیا، حضرت عباس ڈائریکٹ نہر فرات تے پہنچ گئے نے۔ آپ نے اپنے علم دے اوپر مشک نو لٹکا لیا ہے، اور جس وقت اس نو اتار کے نہر وچ مشک ڈالیے پانی بھرن دے واسطے، مشک نظرہ تو اوجھل ہو گئی ہے۔ سیدہ سکینہ تھوڑیاں پریشان ہوئیاں نے،
کہ مشرق نظر آنا بند ہو گئی ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، پانی لین دے واسطے مشرق نو پانی میں ڈالیا گیا ہے، پانی دی بھر کے مشرق حضرت عباس نے نکالی ہے۔ عمر ابن سعد ملعون نے یزیدی فوج نو کیا، آج اگر عباس پانی لے کے پہنچ گیا تو سیداں دا مقابلہ نہیں کیتا جانا، انہاں دے نال کسے کو جنگ نہیں لڑی جانی، اس واسطے جو ہو جائے پانی خیمے وچ نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ اور بالآخر یزیدیاں نے وار کرنے شروع کر دیتے نے۔ حضرت عباس نے اپنی جان اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ وچ پیش کر دیتی ہے، پانی دی مشک پھٹ گئی ہے، اور سیدہ سکینہ جیڑی امید لے کے کھڑیاں نے کہ پانی آئے گا، بچیاں نو امیداں دیندیاں پیاں نے کہ چچا عباس پانی لے کے آئے گا۔ راوی لکھتا ہے کہ سیدہ سکینہ نے پانی لین دے واسطے برتن ہاتھ سے پکڑے آیا سی کہ میرا چچا پانی لے کے آئے گا اور میں اس دے وچ پانی لے کے خود پیواں گی، بچیاں نو پلاواں گی۔ جدوں ویکھیا میرا چچا شہید ہو گیا ہے، آپ نے اس پیالے نو زمین تے ماریا اور اس نو توڑ دیتا، اور دوڑ کے علی اصغر دے کول جا کے فرمایا اے علی اصغر رو لے، جتنا رونا ہی پانی نصیب نہیں ہونا، کیونکہ کربلا ہے۔ سیدہ سکینہ نے وہ منظر بھی ویکھیا ہے، اور پھر وہ منظر بھی آیا ہے جدو باپ حسین اپنی شہادت دین دے واسطے تیار ہو گیا ہے۔ بیٹی دے واسطے بہت مشکل منظر ہے، اپنے باپ نو ویکھنا اپنی اکھاں دے سامنے، اور پھر وہ باپ جس باپ دے نال اتنا پیار ہوئے، اتنی محبت ہوئے، جن دے سینے دے نال سینہ لگا کے بیٹی نو نیند آدی ہوئے، جدو باپ تیار ہو کے گھوڑے تے سوار ہویا ہے، باپ دے گھوڑے دے قدمہ دے نال لپٹ گئی ہے۔ حسین فرما دے نے اے گھوڑے چل، گھوڑا چلدا نہیں، پھر امام نے فرمایا چل، گھوڑا ٹوٹتا نہیں۔ جدو تیسری بار امام نے گھوڑے نے فرمایا چل، گھوڑا زبان حال دے نال بول کے کہندا ہے اے میرے امام میری کیا پاور ہے، تیرا حکم ہوئے میں نہ چلنا، لیکن میرے واسطے دو مشکلہ کھڑیاں ہو گئی نے، تسی آکھ دے جے چل، سیدہ سکینہ کہندی ہے نہ چل، اگر تیری نہ مننا پھر بھی جانا وا، اگر اس دی نہ مننا پھر بھی کچھ نہیں بچدا، میں دسو میں مجبور کیا کراں۔ میرے امام نے ویکھیا کہ میری سیدہ سکینہ میری سواری دے نال آ کے لپٹ کے کھڑی ہے، اور گھوڑے نو کہندی پئی ہے اے گھوڑے نہ چلنا، اگر آج تو چلا گیا میرا باپ کدے واپس نہیں آئے گا۔ لیکن پھر گھوڑے نے چلنا سی، میرے امام نیچے اترے نے، اور آپ نے اپنی سکینہ نو اٹھایا، سینے دے نال لگایا، پیار فرما دے آیا، جا کے سیدہ زینب دے حوالے فرمایا اے بہن زینب، اے میری سکینہ آج تو بعد تیرے سپرد ہے، اس طرح تسا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اس سکینہ نے اپنی اکھاں دے سامنے اپنے باپ نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے، باپ شہید ہو گیا۔ اہل بیت علیہ السلام دے تمام جانثاران اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر کے نے، یزیدی خوشیاں منا رہے نے، جشن منا رہے نے، اسی کامیاب ہو گئے، اساں جنگ جت لئی ہے، دن ڈھل رہا ہے، روشنی ختم ہو رہی ہے۔ یزیدی دوڑے نے، خیال کردے نے شاید امام حسین دے کول کوئی جائیداد ہوئے گی، کوئی پیسہ ہوئے گا، کوئی سونا چاندی ہوئے گا، کہندے نے اہل بیت دے خیمیاں نو لٹ لو۔ اہل بیت علیہ السلام دے خیمیاں نو آگ لگا دیتی گئی ہے، ایک خیمے نو آگ لگائی جاندی ہے، اہل بیت علیہ السلام دے افراد
اس دے وچوں نکل کے دوسرے خیمے جاندے نے، اس نو آگ لگا دیتی جاندی ہے، وہ تیسرے خیمے جاندے نے، بالآخر صرف ایک خیمہ بچیا ہے جس دے وچ اہل بیت علیہ السلام دے افراد تشریف فرمانے، باقی خیمے جلا دیتے گئے۔ اور یزیدیاں نے جس وقت آ کے تلاش کیتی ہے جائیداد دی، کوئی پیسہ ملے گا، کوئی سونا چاندی ملے گا، کچھ نہیں ملیا۔ یزیدی ملعون اتنے لعنتی نے اور اتنے گرے ہوئے نے لباس لٹنا شروع کر دیتا ہے، کپڑے لے گئے نے۔ اور اگر حقیقت سنو، امام حسین علیہ السلام نے جو لباس پہنیا ہے وہ بھی لٹ کے لے گئے نے، جو آپ نے قمیض پہنی سی وہ بھی لے گئے نے، جو آپ نے شلوار پہنی سی وہ بھی لے گئے نے، جو آپ نے دستار پہنی سی وہ بھی لے گئے نے، جو آپ دے کول تلوار سی وہ بھی لے گئے نے۔ اور آپ نو اس گل دا پتہ سی، اس واسطے آپ نے ڈبل لباس پہنے آیا سی۔ امام حسین علیہ السلام نو پتہ سی انہاں یزیدیاں نے میرا لباس بھی لٹ لینا ہے، انہاں نے اس لباس نو معاف نہیں کرنا۔ میرے امام نے ڈبل لباس پہنے آیا سی، اور نیچے آپ نے بڑا ہی مضبوط اور بہت پرانا کہ جس نو کوئی بندہ لجان دے واسطے تیار نہ ہوئے، آپ نے نیچے وہ لباس پہنیا۔ بہن زینب کہندی ہے میر حسین ڈبل لباس کیوں پہندا پیا ہے، اے نیچے کم تر لباس کیوں پہن رہے ہو، جنگی جو لباس ہے وہ اوپر پہن رہے ہو۔ آپ نے فرمایا بہن سکینہ تو ویکھیں گی انہاں نے اے میرا لباس لے جانا ہے، اور جو اے نیچے کم تر لباس ہے یہی حسین دے گلے وچ موجود رہے گا۔ اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا راوی بیان کرتا ہے، میں اپنی آنکھاں دے نال منظر ویکھیا کہ اہل بیت علیہ السلام دے خیمیاں نو آگ لگی ہوئی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام دے افراد کدے اس طرف دوڑ دے نے، کدے اس طرف دوڑ دے نے۔ اور میں ویکھیا ایک 4 تو 6 سال دی لڑکی ہے جس دی قمیض دے آگے والے گھیرے نو اگ لگی ہوئی ہے، اور اس نو بجھان دی کوشش کر دی پئی ہے۔ اور میرا دل کیتا، میں ارادہ کیتا کہ میں جا کے اس آگ نو بجھا دیاں۔ اور جس وقت میں قریب جان لگا، میں نے اس نے کیا ہے اے میرے قریب آن والیا رک جا، تینوں نہیں پتا میں حسین دی بیٹی ہاں، میرے قریب نہ آویں، میں سیدزادی ہاں، ساڑھے قریب نہ آویں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جس وقت یزیدی دوڑ کے آئے نے، شمر آیا ہے، خولی آیا ہے، اور انہاں نے آ کے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ دے کناں دے وچ بند سن، کانٹے پہنے ہوئے سن سونے دے۔ ایک یزیدی آیا ہے اور اس نے ایسے ہی انہاں نو پکڑیا ہے اور سیدہ سکینہ دے کان چیر کے انہاں نو نکال کے لے گیا ہے۔ اتنا ظلم کوئی نہیں کرتا، 4 سال دی بیٹی ہوئے اور اس دے کناں دے وچوں بند نکال لے جاون اور انہاں نو کھینچ کے نکالیا جاوے، لیکن سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ نے اس غم نو بھی برداشت فرمایا ہے، اور اس موقع تے بھی آپ نے صبر فرمایا ہے، صبر دا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جس وقت یزیدی امام زین العابدین دے کول پہنچ گئے نے، اور انہوں نے ارادہ کیتا کہ امام زین العابدین شہید کیتا جائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا ایسا کدے نہیں ہو سکتا، اے بیمار ہے اور انہوں دونوں سا شہید نہیں کرن دیاں گے۔ بالآخر عمر ابن سعد آیا اور اس نے کیا اہل بیت نو انہاں دے حال تے چھوڑ دیتا جائے۔ اہل بیت علیہ السلام نے وہ کیسی رات گزاری ہے کہ جس رات نو کوئی موجود نہیں ہے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جس وقت رات پڑی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، آپ نے تلوار اٹھائی ہے اور تمام لاشیاں دی آپ خود حفاظت پیاں فرما دیا نے۔ رات گزر دی گئی ہے، آپ پہرا دے دیا رہیا نے، پچھلی رات ہوئی ہے، آپ نو
دو جسم نظر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تسا کون ہو؟ آواز آئی بیٹا پریشان نہ ہو، اسی ویکھن آیا کہ سیدہ زینب کس طرح دا پہرا دے رہی ہے۔ آپ نو ایسا لگیا جیسے میرے باپ علی دی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا این والیا ایک دفعہ پھر بول کے دس، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو میرا باپ علی ہے، ایسی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا ہاں بیٹا زینب میں تیرا باپ علی ہاں، تیری ماں سیدہ زینب ہے، اور اسی تیرا پہرا ویکھن دے واسطے آئے ہاں۔ جس وقت سیدہ زینب نے سنیا کہ میرا باپ تشریف لایا ہے، میری ماں آئی ہے، فرمایا کہ پھر میرے قریب آؤ۔ فرمایا کہ تیرے قریب اسی نہیں آ سکتے، اسا ویکھنا ہے تواڈے امتحان نو دیکھنا ہے، تواڈے صبر نو دیکھنا ہے۔ سیدہ زینب فرماندیاں نے اے ابا جان اے اماں جان، جڑا دن گزریا تسی اب آ گئے ہو، اور سارا دن اہل بیت علیہ السلام دے ظلم و ستم دے پہاڑ گرائے جا رہے، تسا نہ آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا زینب اساں دن بھی ایتھے موجود ساں، میں بھی موجود ساں، تیری ماں بھی موجود سی، تواڈا نانا بھی موجود سی، اور اسی یہ سارے منظر نو، اس سارے جو مارکا ہویا، جو اہل بیت علیہ السلام تے ظلم و ستم کیتا گیا، آپ نے فرمایا اسی اپنی اکھاں دے نال دیکھتے رہے ہاں، تیرا نانا مصطفیٰ بھی موجود سی، اور سارا دن ایتھے موجود رہنے، اور اس کربلا دے میدان دی خاک دے نال تیرے نانا مصطفیٰ دی داڑھی بھی تر ہو گئی ہے، انہاں دی زلفاں بھی تر ہو گئیاں نے، اور تمام اہل بیت علیہ السلام دے جو خون نے او تیرے نانا مصطفیٰ نے ایک شیشی وچ اکٹھے کر لینے، اور کل قیامت دے دن نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ انصاف دے واسطے اپیل کرن گے۔ اور اس گل دی دلیل اگر کوئی آکھے اے فردی گل ہے، کس طرح ہو سکتا ہے مولا کائنات آئے ہون، سیدہ فاطمہ آئی ہون، آقا علیہ السلام آئے ہون، اس دی دلیل نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ جو اس وقت حیات سن، آپ نے آقا علیہ السلام نے ایک شیشی وچ کربلا دی مٹی عطا فرمائی سی۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ اے او کربلا دے میدان دی مٹی ہے، اس میدان میرا حسین شہید ہوئے گا، اور جس وقت میرا حسین شہید ہوئے گا اس مٹی دا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے یاد ہی نہیں، آپ دے خیال ہی نہیں اے سارے واقعات کہ کیا ہوئے گا۔ آپ سوئیاں نے، جس وقت آپ ستیاں نے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ویکھیا، آقا علیہ السلام دے چہرے تے گرد و غبار ہے، آقا علیہ السلام دی داڑھی مبارک تے گرد و غبار ہے، آقا علیہ السلام دی زلفاں بکھریاں آئیاں نے، رو کے عرض کر دیاں نے سونا اے اللہ تعالیٰ دے حبیب، اے اللہ تعالیٰ دے رسول، تساں اپنی کی حالت بنائی ہوئی ہے، اس طرح کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل الحسین آل کا، اے ام سلمہ میں ہنے امام حسین علیہ السلام دی شہادت گاہ وچوں واپس آ رہے ہاں۔ آپ فرما دیا نے میں دوڑ کے اٹھیاں، مینو یاد آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینو ایک مٹی دی شیشی عطا فرمائی سی۔ فرما دیا نے جس وقت میں جا کے مٹی نو ویکھیا، مٹی دا رنگ سرخ ہو گیا ہے، اور میں جان گئی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے نے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ پہرا دے رہی نے، رات بھی گزر گئی ہے، دن آیا، آل بیت علیہ السلام نو قید کر لیا گیا۔ انہاں قیدیاں وچ سیدہ سکینہ بھی موجود نے، اور وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو اہل بیت علیہ السلام دے سارے لاشے بے گورو کفن پڑے نے، اور انہاں دے کولوں قافلہ گزر رہا ہے۔ اس حالت نو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت پھر کیا منظر ہوئے گا، کیا صورتحال ہوئے گی۔ امام زین العابدین دا
کیا اس وقت خیال ہوئے گا کس طرح انہوں نے اپنے باپ حسین نو آخری سلام کیتا ہوئے گا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کس طرح اپنے ویر حسین دے کولو اپنے آنو محمد دے کولو اکبر و اصغر دے کولو گزریاں ہون گیاں، اس منظر نو او ہستیاں ہی جان دیاں نے جنہاں نے اپنی آنکھاں دے نال اس منظر نو دیکھیا ہے۔ بالآخر وہ قافلہ چلدا چلدا کوفہ دے میدان چلا، کوفہ چلا گیا ہے، شہر کوفہ پہنچیا۔ بڑا خوش ہے ابن زیاد کہ اج اسی امام حسین علیہ السلام تو جنگ جت لئی ہے۔ خولی جس نے امام حسین علیہ السلام نو شہید کیتا سی، اس نے امام پاک دے سر نو لیا ہوا ہے، اور جس وقت یہ قافلہ کوفے دے قریب پہنچا ہے انہوں نے پہلے دوڑ کے کہتا ہے کہ کر جانا، جا کے صاف وغیرہ کر کے اور اس نو جا کے ابن زیاد نو پیش کراں گا اور بڑا بڑا انعام لاں گا۔ اپنے گھر لے گیا، بیوی نے پوچھا کی لے کے آیا ہے؟ چھپا کے لایا ہے، کہندا ہے میں حسین دا سر لے کے آیا اور اس سے بدلے دنیا دی بڑی دولت ملے گی۔ بیوی نے آکھیا تو بہت بڑا ظلم کیتا ہے، تیرے نال میری زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے اور جا کے اس نے سر امام حسین علیہ السلام دا ابن زیاد نو جا کے پیش کیتا ہے۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام آپ دے سر دی بے ادبی کیتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس وچ موجود نے، آپ نے فرمایا اے ابن زیاد، میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیکھیا ہے، کیا کردا ہے؟ چھڑی لے کے امام حسین دے ہوٹھاں تے لگاندا ہے، کہندا ہے کہ آؤ حسین سی جڑا کہندا سی کہ میں تیری بیعت نہیں کرنی۔ صحابی رسول نے چیخ کے آکھیا، فرمایا کہ ابن زیاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے کہ او انہاں ہونٹھاں نو بوسے دیندے رہے نے۔ کہندا ہے اے زید خاموش ہو جا، اگر میرے نال تیری کوئی رشتہ داری نہ ہوندی تو میں تینوں ہنے ذبح کرا دیندا۔ فرمایا کہ تو رشتہ داری نو کی نبھاویں گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رشتے دا خیال نہ کیتا، اس نے کسے دے رشتے نو کی نبھانا ہے؟ بالآخر ابن زیاد نے آل بیت علیہ السلام دے قافلے نو روانہ کر دیتا ہے یزید دی طرف۔ رستے وچ کئی واقعات نے، ایک راہب نے امام حسین علیہ السلام دے قافلے نو ویکھیا، انہاں کول پوچھیا کہ یہ کون نے؟ کہندے نے اس ساڈے نانے دا دوترا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساڈا نبی ہے اے انہاں دا دوترا ہے اور اسی انہاں دے سر نو قلم کر کے لے جا رہے ہیں۔ کہندا کیسے مسلمان ہو؟ ایک رات راوی بیان کردے نے کہ اس نے امام پاک دے سر نو 10,000 اشرفیاں دے کے ایک رات سر رکھیا ہے، سر دی خدمت کیتی ہے، خالق کائنات نے اس نو ایمان عطا فرمایا ہے اور ایمان دولت نال وہ سرفراز ہو گیا ہے۔ قافلہ آگے چلیا ہے، ایک یحییٰ نامی یہودی دا واقعہ ملدا، کئی واقعات نے ایک دو بیان کردہ پیاں۔ یہودی ہے اور جس وقت اس نے ویکھیا پوچھیا کہ قافلہ کیسا ہے، قافلے والے کون نے؟ لوگاں نے دسیا کہ اے امام حسین ہے۔ کون ہے؟ جو مسلمانہ دے نبی دا دوترا ہے۔ کہندا کیسے مسلمان ہو؟ اساں یہودی ہو کے اپنے جو ساڈے نبی نے انہاں دے گھوڑیاں دیاں خماں دی بھی اسی قدر کرنے ہاں اور تسی خود دوترے نو شہید کر دیتا ہے۔ اور اس نے اس وقت مقابلہ کیتا ہے یزیدیاں دا، کئیاں نو مار کے خود اپنی جان مالک حقیقی دی بارگاہ وچ پیش کیتی ہے، اور اس کے بارے کوئی واضح روایت نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ خالق کائنات نے اس نو کیا اجر عطا کرنا ہے، لیکن اس دی جو قبر ہے جس جگہ تے ہے وہ اجے بھی موجود ہے اور لوگ اس دی قبر تے جاندے نے، دعا بھی کردے نے، اگر کوئی منت مندا ہے اللہ اس نو بھی پورا فرماندا ہے، اور اس دی قبر تے یا شہید دا نام لکھیا گیا ہے۔ اس تو آگے اللہ جانتا ہے یا اس دا رسول جانتا ہے۔ ایک قافلہ چل رہا ہے، روانہ ہے، اور رستے وچ اچانک
امام حسین علیہ السلام دا سر جس نے پکڑیا ہوا ہے، چونکہ آپ دے سر نو نیزے تے چڑھا کے بلند کیتا ہوا ہے، اور قافلے دے آگے آگے سر حسین پیچھے پیچھے قافلہ ہے، اور آپ نے ایک مقام تے ایک آدمی نو سنیا قرآن دی تلاوت پیا کرتا ہے، اور اس نے پڑھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف دا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ امام حسین علیہ السلام آپ دے ہونٹاں وچوں آواز آئی، آپ نے فرمایا اے اصحاب کہف دے واقعے نو عجیب کہن والیا، کیا میں حسین دا واقعہ اس بڑا عجیب نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی نے سر کٹا ہوا ہے، نیزے تے بلند ہے، اور سر تلاوت قرآن کردا جاندا ہے، سر قرآن پڑھدا جاندا ہے، اور اس دی وجہ بیان کیتی گئی ہے کہ چونکہ اہل بیت علیہ السلام دے جو قیدی نے انہاں میں زیادہ تر خاتون نے، عورتاں نے، امام زین العابدین بیمار نے، انہاں نے بھی قید کیتا گیا ہے، اور لوگاں دی توجہ اہل بیت علیہ السلام دی طرف ہون دے واسطے لوگاں دی توجہ اس طرف ہو رہی ہے، اور اس نو روکن دے واسطے جدو میرے امام نے ویکھیا کہ لوگ میرے اہل بیت دی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آپ نے قرآن پڑھنا شروع فرما دیتا، کہ فرمایا کہ جو آئے گا، جو دیکھے گا، جو ملے گا، جو سنے گا، اس دی توجہ صرف حسین دی طرف ہوئے گی، کسی اور طرف نہیں جائے گی۔ اس واسطے امام حسین علیہ السلام نے آپ نے تلاوت کلام پاک نو جاری فرمایا ہے، اور آپ تلاوت کلام پاک فرمانے گئے نے۔ چل دیا ایک ایسا منظر آیا، امام حسین علیہ السلام آپ دے سانو جڑے یزیدی نے پکڑیا نیزے دے بلند کیتا آیا ہے، امام حسین علیہ السلام دا سر مبارک والا نیزہ ان دے ہاتھ وچ چھٹ کے زمین دے وچ گڑ گیا، یزیدی زور لگاندا ہے میں اس نو نکال لواں، نکلدا نہیں، اور یزیدی آ گئے 2 3 4 5 7 جتنے بھی آئے نے سارے کوشش پہ کر دینے سر حسین نو جڑا زمین دے وچ نیزہ گڑ گیا نکال لیا جاوے، نکلدا نہیں۔ یزیدیاں نے اپنے قافلے والے نو آکھیا جڑا سردار ہے اس نو کیا امام حسین علیہ السلام دا سر زمین وچ گڑ گیا نکلدا نہیں، کیا کریے؟ جس وقت آ کے بار بار کوشش کیتی ناکام ہوئے نے، کوڑا پکڑے آئے امام زین العابدین دے قریب جا کے امام زین العابدین علیہ السلام نو مارنا شروع کر دیتا، جڑا میرا امام زین العابدین پہلے بیمار نے، کمزور نے، ناتوان نے، پھر قید دی شدت ہے، پھر مظالم سے ساری اکھاں دے نال اپنی ظاہری اکھاں دے نال سارے مظالم ویکھے نے، اس بیٹے دا کی حال ہوئے گا؟ ذرا اندازہ تے کرو، جیڑے بیٹے دے سامنے وہ بیمار بھی نہ ہوئے، اندے دے کوئی پریشانی بھی نہ ہوئے، قید بھی نہ ہوئے، اندے باپ دا سر قلم کر کے اندی اکھاں دے سامنے اس نو نیزے تے چڑھایا جاوے، باپ دا سارے اگے ہوئے، باپ پیچھے پیا آندا ہوئے، اس بیٹے دا کی حال ہوئے گا؟ لیکن اگر بیٹا بیمار بھی ہوئے، کمزور بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، پھر اندہ باپ شہید ہے، اندھی اکھاں دے سامنے کیتا جائے، اندہ سار نیزے تے چڑھایا جائے، سارے گھر والے نو قید کیتا جائے، جس نو خود قید کیتا جائے اس دا کیا حال ہوئے گا؟ یزیدی آیا میرے امام نو مارن لگ پیا، امام زین العابدین نے 1 2 کوڑے برداشت فرمائے نے، بالآخر اپنے ہاتھ جوڑ کے اپنے باپ حسین دے وال رو کے عرض کر دینے، ابا حسین تیرے بیمار آبے تے جتنی طاقت نہیں ہے، میں
کوڑے کھا لواں، میرے باپ مہربانی فرما سفر شروع فرما دے۔ جدوں بیٹے نے اپنے باپ دی بارگاہ وچ رو کے عرض کیتی ہے، سر حسین اچھی آواز آئی ہے، اے میرے عابد تانوں پتہ نہیں چلیا میری سکینہ اپنی سواری تو گر گئی ہے۔ پیچھے بیٹھ کے او ابا حسین اپنا حسین کہہ کے مینوں واجہ بھی مار دیے، جدو تائیں میری سکینہ نہیں آئے گی میں حسین نے صبر شروع نہیں کرنا۔ امام حسین علیہ السلام دی آواز نو سن کے جس وقت معلوم کیتا گیا واقعہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اپنی سواری تے موجود نہیں نے، آپ نو ڈھونڈیا گیا، جس وقت ڈھونڈ کے آپ نو لایا گیا سواری تے بٹھایا گیا، سر حسین نے سفر شروع فرمایا۔ چلدا چلدا اہل بیت علیہ السلام دا ایک قافلہ یزید دے دربار چ آ گیا۔ یزید لائن نے بہت بڑا انتظار کرایا، اپنا جڑا اس دی بادشاہی محل ہے ان دی تیاری پیا کردا ہے، اس نو سجاندا پیا ہے اور اس دی سجاوٹ پیا کردا ہے، بڑے بڑے ملکاں دے سفیر بنائے، بڑے بڑے لوگاں نو بلایا ہے، اپنی بادشاہی اپنی ٹھاٹ باٹ بناندا پیا ہے۔ اج لوگ کہندے نے ساڈے کول کوئی دلیل نہیں ہے، ساڈے کول کوئی ثبوت نہیں ہے، یزید نے میرے امام نو شہید کرایا ہوئے، امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے یزید دا کوئی حصہ ہوئے، ساڈے کول کوئی دلیل نہیں، ساڈے کول کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے۔ میں کہنا وا کیڑے حوالے چاہیے نے، کیڑیاں دلیلاں چاہیے نے، اگر پہلے ان دا ارادہ نہیں سے حالانکہ موجود ہے، کتاباں میں موجود ہے، اس نے خود حکم دیتا ہے جدو امام شہید ہو گئے نے اہل بیت نو قید کر کے سیدزادیاں نو قید کر کے جدو دربار یزید لایا گیا ہے، پھر دربار کیوں سجاندا پیا ہے، پھر تیاریاں کیوں پیا کردا ہے، پھر مہمان کیوں پیا بلاندا ہے، سیدزادیاں نو انتظار کیوں پیا کراندا ہے، سارا دن گزر گیا ہے، سیدزادیاں انتظار پیاں کر دیاں نے، ان دی تیاری مکمل نہیں ہوئی، بالآخر تیاری کر کے محل سجا کے سیدزادیاں نو بلایا گیا۔ امام زین العابدین جدو آپ پہنچے نے اس نو کہندا ہے اے علی، آپ دا نام بھی علی ہے، کہندا ویکھ تیرا باپ کہندا سے میں تیرے نالوں افضل ہاں، او کہندا سی میرا تیرا ہوندا باپ میرے باپ نالوں افضل سے۔ آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں اے یزید لعین، تیرے نانے دے نالوں میرا نانا افضل سے، تیرے باپ دے نالوں میرا باپ افضل سے، اور تیرے نالوں میرا باپ حسین افضل سی۔ آج اس گل دی سمجھ نہیں آ رہی، لوگ پریشانی شکار ہو گئے نے، افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے؟ امام زین العابدین نے امام حسین علیہ السلام نے ساری گل واضح فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا اے یزید میرا نانا حسین دا نانا یزید دے نانے نالو افضل سے، اور حسین دا باپ یزید دے باپ نالو افضل سے، اور خود حسین یزید دے نالو افضل سے۔ کہندا ویکھ لے پھر اللہ نے ساڈی مدد کیتے، اسی کامیاب ہو گئے، اسا جنگ جت لئیے۔ آپ نے فرمایا تا دنیا دی عارضی جنگ ہے، اے تا دنیا دی عارضی گلاں نے، اللہ نے جیڑی مصیبت جندے تے لکھی ہے ان دے نصیبہ وچ لکھی ہے اوے اس تے پہنچے گے، لیکن جو حقیقی کامیابی ہے وہ میرے باپ حسین نے حاصل کر لئیے۔ یزید کہندا ہے نانا اگر ایسا ہی ہوندا اج تیرا باپ سلامت ہوندا، اینی دیر نو اذان آمن لگ پئی ہے، اللہ
اللہ اکبر مؤذن نے پڑھیا جدو کہندا اشہدو اللہ الہ الا اللہ سارے خاموش نے جدو مؤذن نے کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ سیدہ زینب نے فرمایا اے یزید لائن ویکھ لے اج بھی جندہ نام پیا گونج دائے او حسین دا نانا ہے اس گل دی دلیل ہے حسین جت گیا ہے حسین کامیاب ہو گیا ہے آل بیت علیہم السلام دے قافلے نو انہاں دے نال کافی بحث مباحثے تو بعد سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جنہ دی عمر 5 یا 6 سال ہے ایک شامی لائن کہندا ہے اے یزید اے لڑکی مینوں دے دے میں اس نوں لے جاواں اپنے نال سیدہ زینب نے فرمایا خاموش ہو جائے ملون لعنتے تیری ہمت کیویں پئی ہے سیدادی دے واسطے ایسا جملہ نکالے یزید کہندا ہے اگر میں چاہواں میں ایسا کر سکنا ماں آپ نے فرمایا اگر ایسا کرنا چاہے اگر تو ایسا کرنا ہے پھر تینوں جو اسلام دا جو تو لباس پہنے آیا ہے جو تو اسلام دا لیبل لگایا آیا ہے اپنے آپ مسلمان کوانا ہے اے مسلمانی ختم کر دے یا یہودی بن جا یا عیسائی بن جا پھر جو مرضی کرتا رہے اج لوگ کہندے نے ساڈے کول ثبوت نہیں یزید نے امام حسین نو شہید کرایا امام حسین علیہ السلام دا سر مبارک جدو یزید دے سامنے سونے دے تھال وچ رکھ کے پیش کیتا گیا میرے امام دا سر سامنے موجود ہے یزید پیا کہندا ہے اج اگر میرے باپ دادا زندہ ہوندے اج میرے دادا پردادا زندہ ہوندے جنہاں نو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسلام تے کفر دی جنگ دے درمیان جہنم واصل فرمایا سے کہندا ہے اگر آج اوئے ہوندے او خوش ہو جاندے اور جڑے ساڈے خون مولا علی نے بہائے نے اج میں انہاں دا بدلہ لے لے آئے انہاں دو لفظاں تے خیال کر لو اگر مسلمان ہوندا اگر اندے وچ کوئی مسلمانی ہوندے اگر ہوندا کوئی اسلام دے نال تعلق ہوندا پھر کافراں دے بدلے کیوں لیندا انہاں نو خوش کیوں کردا اور بلال بیت علیہ السلام تے اتنے ظلم و ستم کیوں کردا آل بیت علیہ السلام نو جس قید خانے وچ رکھیا گیا ہے نہ اندی چھت موجود ہے نہ اندے وچ کوئی خاص روشنی دا تمام موجود ہے لوگ زیادہ نے کمرہ چھوٹا ہے عزیتاں پہنچائیاں جا رہی نے بار بار آقا علیہ السلام دی آل نو ستایا جا رہا ہے اس گل دی دلیل ہے جیڑا آقا علیہ السلام دی آل دا دشمن ہے انہاں دے نال ظلم کرے انہاں تے زیادتیاں کرے نہ او مسلمان ہے نہ مسلمانی دے لائق ہے بلکہ خالق کائنات نے این دعویٰ دے ارشاد فرما دیتا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا جیڑا کسے مومن نو جان بجھ کے قتل کرے اندی جزا جہنم میں ہمیشہ اندے وچ رہے گا اور اندے تے اللہ دا غضب ہوئے گا اندے تے اللہ دی لعنت ہے اور اندے نال اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم دا وعدہ فرمایا ہے اتیام مومن ہے لیکن امام حسین کون ہے امام حسین ہوئے جن دے واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا
منل حسین میں حسین وچوں اور حسین میرے وچوں امام حسین علیہ السلام دی چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ کربلا دے میدان تو چل دیاں قید و بندیاں سفر و ہجر دیاں ساریاں مشقتاں برداشت فرما دیاں ہوئیاں قید خانے پہنچ گئیاں نے اب قید خانے دی زندگی بہت مشکل ہے حالات بہت سنگین ہو گئے نے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا او سکینہ جیڑی اپنے باپ دے سینے تے سوندی ہے جس نے اپنے باپ تو بغیر چین نہیں آندا سیدہ سکینہ جدو بھی سوندیاں نے اپنے باپ دا چہرہ سامنے آ جاندا جدو اکھ لگ دیئے باپ حسین سامنے آ جاندا ہے باپ نظران دے سامنے آ جاندا او سارا کربلا دا خونی منظر ہے بیٹی دے سامنے آ جاندا ہے بیٹی رو کے چلا کے بیدار ہو جاندی ہے بلے آخر سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ اس حالت زندگی گزار دیا پہیاں نے اور خالق کائنات دی رضا اور زندگی نے اس مقام تے ختم ہونا سے اور قیامت تک یزیدیت دے کردار نے سارے لوگاں دے سامنے آنا سے اے یزید کیسے لوگ نے اے یزید نے لوگ کہندے نے یزید نے اہل بیت دی خدمت کہتے انہاں نو پیار نہ رکھیا انہاں نو بڑا کچھ دیتا میں کہنا جس نے 6 سال دی بچی نو دفن ہون واسطے کفن نہیں دیتا انہیں اہل بیت نو کی دیتا ہونا ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ایک دفعہ سویاں نے باپ حسین سامنے آ گیا مسلسل رو رہیاں نے چلا رہیاں نے آج شدت بڑھ گئی ہے آج فرقت بڑھ گیا آج جدائی برداشت نہیں ہو رہے سیدہ سکینہ بلند آواز نال رو رہیاں نے جس وقت رون دی آواز نکالے آواز پھیل دی گئی ہے یزید دے قریب پہنچے یزید کہندہ ہے کون رو رہا اے کون شور کر رہا ساڑھے آرام میں جو خلل آ رہا لوگاں نے آکھیا سیدہ سکینہ آئے امام حسین دی چھوٹی صاحبزادی ہے اپنے باپ دی جدائی اچ رو رہی ہے یزید نے آکھیا کہ میں چپ کر دیئے ان دے چپ کرن دا وسیلہ ذریعہ کی ہے کہندے نے اگر ان دے باپ دا سارے اس نو دے دیتا جاوے اگر سرے حسین انہاں دے قید خانے پہنچا دیتا جاوے اپنے باپ نو بے کے ممکن ہے سکینہ نو سکون آ جاوے کہندے جاؤ انہاں نو سر دے دیو سانو آرام چاہیدہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آپ روندی نو ویکھ کے جدو امام حسین علیہ السلام دا سر لایا گیا ایک تشد وچ رکھیا آیا ان دے اوپر کپڑا ڈالیا آیا سیدہ سکینہ دے سامنے لا کے رکھیا گیا آپ نے خیال کیتا شاید کھانا لے کے آ گئے نے شاید کوئی کھان واسطے سامان آیا ہے سیدہ سکینہ نے فرمایا اے ویر عابد میں نو بھوک نہیں لگے میں نو پیاس نہیں لگے میں کچھ کھانا نہیں میں کچھ پینا نہیں میری آخری خواہش ہے میرے باپ حسین دی زیارت ہو جائے امام زین العابدین نے بیٹے نو اپنی بہن نو سینے دے نال لگا لیا آپ نے فرمایا بہن پریشان نہ ہو کپڑا ہٹا کے ویکھ تیرا باپ حسین آیا ہے تیرا باپ حسین تینو ملن دے واسطے آیا ہے جو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے آپ نے اپنے باپ حسین دے سر تو کپڑا ہٹایا سامنے باپ دی صورت ویکھی ہے چلا کے اپنے باپ دے سر دے نال لپٹ گئیاں نے رو رو کے اکھ دیاں نے ابا جان تو جاننا ہے تیرے باعث سکینہ نو نیند نہیں آندے تیرے بغیر سکینہ نو سکون نہیں آندا تینو پتا ہے سیدہ سکینہ تیرے سینے تے لیٹ کے سوندے سے میں نو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو سانو پتا ہے ساڑھے تے کیسے کیسے ظلم کیتے گئے نے کیسے کیسے ستمہ دے پہاڑ گرائے گئے نے
سیدہ سکینہ اپنے باپ دے سر دے نال لپٹیاں ہویاں نے اور اس حال وچ ایک چیخ نکلی ہے اور سیدہ سکینہ خاموش ہو گئیاں۔ امام زین العابدین نے سوچیا قافلے والیاں نے جڑے قید خانے وچ موجود نے اہل بیت افراد نے سوچیا شاید سکینہ سو گئی ہے، لیکن جدو قریب جا کے ویکھیا سیدہ سکینہ دا وصال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ سکینہ دی ماں نے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نو پکڑیا، اپنی گودی وچ بٹھا کے اپنی سیدہ سکینہ دے نال پیار پیاں کر دیاں نے اور فرما دیاں پیاں نے اے جان سکینہ بے جان سکینہ، اے جان سکینہ بے جان سکینہ، ماننی سمیت پہ ہو قربان سکینہ، اور جھیلی نہ گئی بچی سے زندہ کی جفائیں، اماں کو چلی چھوڑ کے نادان سکینہ، بابا سے میری جان شکوا نہ میرا کرنا، سب رہ گئے دل میں میرے ارمان سکینہ، قیدی ہو بلا کش ہو کفن دے نہیں سکتے، دفنان کا کیوں کروں سامان سکینہ، تنہا مجھے چھوڑ کے جنت کو سدھاری، اب ماں ہے تیری اور یہ زندان سکینہ، اور رخساروں پہ ظالم نے تماچے تیرے مارے، رخساروں پہ ظالم نے تماچے تیرے مارے، کچھ صغر سنی کا نہ کیا دھیان سکینہ، اور کانوں کو تیرے چیر کے بندوں کو اتارا، کانوں کو تیرے چیر کے بندوں کو اتارا، اور خون سے بھرا تیرا گریبان سکینہ، نیند آئے گی کیوں کر میری بی بی کو لحد میں، نیند آئے گی کیوں کر میری بی بی کو لحد میں، کیا گزرے گی تجھ پہ میری معصوم
سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اپنوں اس سے ہی قید خانے میں دفن کیتا گیا اور اہل بیت علیہ السلام نو کافی دیر رکھن تو بعد پھر واپس مدینہ دی طرف روانہ کیتا گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے وچ قافلہ جو اہل بیت ہے اس کی واپسی بیان کریں گے۔ اور کافی عرصہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ آپ دی قبر اس سے مقام تے موجود رہی اور اس بعد اس جگہ تے پانی پڑ گیا۔ جس وقت پانی آیا تو پھر مجبوراً اس وقت دا جو حاکم اس نے قبر کھودنی پئی۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ ویسے ہی جیسے آپ نو دفنایا گیا سی ویسے آپ بالکل صحیح سلامت موجود سن۔ آپ نو نکال کے پھر دوسری جگہ تے جتھے ہن آپ دا مزار شریف ہے، آپ دا بالکل مزار شریف موجود ہے، لوگ جاندے نے موجود ہے، اس جگہ تے پھر دوسری دفعہ آپ دا مزار شریف بنایا گیا جو کہ آج عوام دے واسطے لوگاں دے واسطے مرجع الخلائق ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔